اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں، محمد اصغر ہیں لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان مرنے سے خوف محسوس کرتا ہے، کیا ایسی صورت ہے کہ یہ خوف ختم ہو جائے اور جب بھی موت آئے تو فیملی کی محبت اور دیگر باتیں بے معنی ہو کر رہ جائیں؟ میرے بیٹے، فیملی سے محبت فطری ہے اور مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، اچھا، برزخ میں بھی رہتی ہے، آخرت میں بھی رہے گی۔ ایک فطری چیز ہے جو انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ جانور میں تب تک ہوتی ہے جب تک اس نے بچے پالنے، پھر وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، مرے جیے، نہ وہ اسے پوچھتے ہیں نہ وہ ان کو پوچھتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے، یہ ہمیشہ رہتی ہے، یہ نہیں۔ موت کا ڈر نکل جاتا ہے جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ بے شک، بالکل صحیح۔ پھر موت صرف ایک پردہ ہے اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان۔ وہ زندگی بہت خوبصورت، بہت بہترین، بہت آرام دہ اور بے مثال ہے۔ تو جب موت کے دروازے سے آگے قدم رکھتے تو وہ تو کہتے میں تو وہاں بڑا مشکل میں تھا، یہاں تو مزے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر دنیا میں یہ کیفیت حاصل ہو جائے، یہ یقین نصیب ہو جائے کہ مر کر مجھے اور آزادی اور آسانی اور آسائشیں ہوں گی، تو ڈر نکل جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ڈر صرف اللہ کریم کی ناراضگی کا ہونا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو، ایسی غلطی نہ کرو۔ ڈرنا خود سے چاہیے بالکل صحیح۔ ہمیشہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، جملہ غلط ہے۔ خود سے ڈرو، کہیں اللہ کو ناراض نہ کر نہ دو۔ کر بیٹھو، بالکل صحیح۔ اللہ تو محبت ہے نہیں، اللہ تو کرم ہے، رحم ہے، مہربانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ کا غضب، اس کا قہر تو ہم خریدتے ہیں، زبردست محنت کر کے، مشقت کر کے، تکلیف کر کے، اوکھے ہو کر، مقدمے بھگت کر، چلان کرا کے، پھانسی لگ کے قتل کرتے ہیں، ڈاکے کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں۔ تو غضب تو ہم خود خریدتے خود ہیں، کرتے ہیں، بالکل ٹھیک بات۔ ورنہ وہ تو فرماتے ہیں نہ رحمتی وسعت کل شیء، سبحان اللہ، میری سبحان رحمت اللہ۔ ہر چیز سے وسیع ہے، بس چھائی ہوئی کوئی ہے، شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اور اتنی عام ہے کہ کتنے جرم آپ کر چکے، ساری عمر کرتے، ایک دفعہ خلوص دل سے توبہ کر، کر لیں۔ یا اللہ میں مان لو، یا اللہ میں نے جو کیا غلط تھا، معافی چاہتا ہوں، اور میں معاف۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے تو نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا اپنے آپ سے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ یقین ہو جائے تو موت کا ڈر کر، کوئی ڈر ہی نہیں، بلکہ وہ تو اگر یہ یقین ہو تو وہ تو خوشی کا سبب بنے گا میرے کہ بھائی، میں آج کہاں جا رہا ہوں۔ میرے بھائی، اب صحابہ کرام ایک دوسرے کو فرماتے تھے کہ میں یہاں شہید ہو جاؤں گا، میرے ساتھ یہ کرنا۔ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت نصیب۔ صحیح۔ یوم احد کچھ لوگوں نے چاہا حضور سے اجازت لی کہ اپنے شہداء کو جا کر مدینہ منورہ دفن کریں، آپ نے اجازت دے دی، جنت البقیع میں کرو۔ جو بچ گئے انہیں بدر میں دفن کر دیا گیا۔ ایک آدمی تھے عمر بن جموح، وہ ضعیف بھی تھے اور ایک ٹانگ سے لنگڑے بھی تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جوان جو جہاد پہ جا رہے تھے، وہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابا ہم 4 آپ ہی کے سپوت ہیں، آپ ہی کی طرف سے لڑیں گے۔ وہ الگ بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس لنگڑی ٹانگ کو جنت میں گھسیٹوں، کیا بات، کیا بات۔ لہذا میں جاؤں گا۔ خود میں شہید ہو گئے۔ اب بیٹوں نے چاہا کہ ان کی میت لے جائے جنت البقیع میں۔ وہ اونٹ پہ میت رکھتے، اونٹ اٹھنے سے انکار کر دیتا، صحیح۔ نیچے اتارتے اونٹ کھڑا ہو جاتا، بٹھا کے اوپر رکھتے، اٹھنے سے انکار کر دیتا۔ بارگاہ رسالت پناہی میں گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟
فرمایا اس کا کوئی دوست تھا یا کہ جی فلاں بندہ اس کا دوست تھا کہ اسے بلاؤ، وہ ہے وہ حاضر ہوا۔ بھئی تم نے اور عمر ابن جموع نے کیا کیا تھا کل؟ یا رسول اللہ دعا مانگی تھی۔ کیا؟ ہم دونوں نے کہا کہ میں نے کہا میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہو، آپ دعا مانگیں میں آمین کہوں گا۔ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم فتح یاب ہوں اور میں مشرکین مکہ کا مال غنیمت لوٹ کر لاؤں اور بیت المال میں جمع کراؤں۔ انہوں نے آمین کہی۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں شہید ہو جاؤں اور یہیں ویرانے میں احد میں دفن ہو جاؤں اور قیامت کو یہاں سے اٹھوں۔ تو میں نے آمین کہی تھی، وہ شہید ہو گئے، میں فاتح ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا اس کی میت نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، اسے یہی دفن سبحان کر۔ اللہ، بے شک تو موت تو مانگتے مانگتے تھے، پر وہ مانگتے ہیں جنہیں پتہ ہو کہ آگے کچھ ہے، اور جنہیں وہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس لنگڑی ٹانگ کو وہاں گھسیٹوں گا۔ یہ یقین کی حد ہے نا جی کہ میں نے واقعی وہی یار جانا، میں نے زندگی بھر اسے زمین پہ گھسیٹا، میں اس لنگڑی ٹانگ کو جنت میں گھسیٹوں گا۔ تو یہ یقین بھی تو ہو نا کہ جنت میں جانا ہے۔